ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم۔ أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين۔ وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون۔ فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين۔ 25واں پارہ سورہ الزخرف کا آغاز ہو رہا ہے۔ زخرف اس صورت میں تو لفظ استعمال نہیں ہوا، ایک جگہ پر آیا ہے ابتدائی صورتوں میں، ابتدائی سپاروں میں زخرف القول، ملمہ کی ہوئی بات، اپنی طرف سے کڑی ہوئی بنائی ہوئی بات۔ تو سیاق و سباق سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کیونکہ قرآن کی ابتدائی آیات میں بھی اللہ رب العزت اہل مکہ کی ان باتوں کی تردید کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلیں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ہم تو کلام اللہ کو بھی نہیں مانتے، یہ آپ نے خود بنا لیا، یہ اللہ کا نازل کردہ کلام نہیں ہے۔ اللہ نے نازل کرنا ہوتا تو ہمارے کسی سردار پر نازل کرتا، کسی چودھری بڈیرے پر نازل کرتا، لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کی تردید کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بھی کہی ہیں تو ہمیشہ انکار ہی کیا۔ جب آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی ہے، اسلام کی دعوت دی ہے، صفا پہاڑی پر چڑھ گئے ہیں، تو ویسے آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں، آپ کے کردار کی بھی گواہی دیتے ہیں، لیکن جب آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا لگائی ہے تو سارے کے سارے آپ کے خون کے پیاسے بن گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سازشیں کرنے لگے، آپ کو پیشکشوں کے ذریعے مختلف مال و منال کی، عورتوں کی، دیگر چیزوں کی پیشکش کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ٹھکرا دیا۔ تو یہ کہنے لگے کہ اپنی طرف سے بنا کر نئی سے نئی بات لے آتے ہیں۔ معراج کے حوالہ سے بھی ہے، یہ دن چل رہے ہیں اکثر خطباء بیان کرتے ہیں۔ معراج کے حوالہ سے ابو جہل گزرا ہے، اس کے اندر پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگا، کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بتاؤ آج کوئی نئی بات بتاؤ، مذاق کے انداز میں قرآن کے بارے میں بھی مذاق کرتے تھے۔ اور جب آپ نے فرمایا کہ میں راتوں رات سیر کر کے آیا ہوں، انہوں نے کہا 40 رات کا سفر بنتا ہے یہ مکہ معظمہ سے مسجد اقصی تک، آپ ایک ہی رات میں پھر آسمانوں پر بھی گئے سارا کچھ۔ تو انہوں نے ایسے تالیاں بھی بجائیں، کچھ لوگوں نے حیرت و زدہ ہو کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایسے وہ ان چیزوں کو خود ساختہ سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے یہ اپنی طرف سے ایجاد کی، کوئی نہ کوئی نئی بات سنا دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے تردید کی ہے کہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور یہ میں رب العالمین نے ہی نازل فرمایا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے پاس محفوظ بھی ہے لوح محفوظ پر، جسے کتاب کا نام یہاں دیا گیا کہ اللہ رب العزت یہاں وہاں محفوظ ہے. وہی چیزیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں اور یہ اللہ کا نازل کرتا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ان آیات میں کہ ان کے بے جا قسم کی اعتراض اور تنقید و تنقیص آپ کے رستے میں پیارے نبی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے تھی. یہ تو پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ قوموں نے اسی طرح مذاق اڑایا. یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، کئی ایک رسول اور نبی گزرے ہیں کہ ان کی شریعت کا، ان کی باتوں کا ان لوگوں نے مذاق اڑایا. حامیم والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی، واو قسمیہ ہے. جب کوئی اہم ترین بات ہوتی ہے یہ بات کی پختگی کے لیے اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں. اللہ رب العزت سے بڑی بات اور سچی بات کسی نہیں ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، لیکن اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے، قسم اٹھا کر فرمایا واضح کتاب کی قسم ہے. یہ اس کو واضح کیوں کہا گیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وضاحت کرتا ہے شرک کی اقسام کی اور بیان کرتا ہے کہ توحید کیا ہے. کھول کر اللہ رب العزت نے بیان کر دیا، بدعات کی نفی کر دی، ترک کر دو اس کو، اور سنت کو اجاگر کیا ہے، حلال و حرام کی تمیز. یہ سارے مسائل معاشرتی بھی اور اسی طرح اللہ رب العزت نے دین کے احکام و مسائل سارے کے سارے اجاگر کر دیا. جنت جہنم کا بیان ہے، دیگر چیزیں ہیں. اس کتاب سارا کچھ حق اور باطل جو ہے اس کا نکھار کرتی ہے، واضح کرتی ہے. اسی لیے اس کو کتاب مبین کہا گیا. انا بے شک ہم نے جعلناہ بنایا اس کو قرآن عربین عربی زبان میں، لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھو. اس قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم غور و فکر کرو، کیونکہ زبان عربی تھی ان لوگوں کی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ پر یہ کلام اللہ نازل ہوا تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں اور غور و فکر کر سکیں اور یہ بھی جانیں کہ یہ اس کی فصاحت جب مطالعہ کریں گے پڑھیں گے اس کی فصاحت و بلاغت الفاظ پہ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا کلام ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. وَإِنَّهُ اور بلا شبہ وہ فی ام الکتاب اصل کتاب میں، اصل کتاب سے مراد لوح محفوظ آسمانوں پر اللہ رب العزت کے پاس، لدینا ہمارے پاس، لاریون یقیناً بہت بلند، حکیم نہایت حکمت والا ہے. اللہ رب العزت کے ہاں وہ بلند ہے اور حکمت والی وہ ذات ہے. افا نظربو یا پھر ہم روک لیں گے انکم الذکر تم سے نصیحت کو، اس ذکر کو، صفحاً اعراض کرتے ہوئے، ان کنتم اس لیے کہ تم قوم مسرفون حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. تمہارے کیا یہ اعتراضات سن کر اور تنقید و تنقید سن کر کیا ہم نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے؟ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں اہل مکہ سے کہ تم جو اعتراضات کر رہے ہو، حد سے آگے نکل رہے ہو، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ایسے طرح کرتے ہیں کہ یہ لوگ قبول تو کرتے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی تسلی دی گئی ہے کہ قبول کریں یا نہ کریں، آپ نے اپنا مشن جاری رکھنا ہے. وَكَمْ أَرْسَلْنَا اور کتنے ہی ہم نے بھیجے من نبی نبی فی الاولین پہلے لوگوں میں، پہلے لوگوں میں کئی ایک نبی بھیجے، رسول بھیجے. وَمَا يَأْتِيهِمْ اور نہیں آتا تھا ان کے پاس من نبی کوئی نبی الا كانوا به مگر وہ تھے اس کے ساتھ یستہزئون ٹھٹھا ہی کرتے، مذاق ہی کرتے. ان کا مشن ہی یہی تھا، غلیظ مشن کے، ان کی باتوں کا، نبیوں کی باتوں کا، اس شریعت کا انکار کرنا، اوپر سے مذاق کرنا. فَأَهْلَكْنَا چنانچہ ہم نے ہلاک کر دیا اشد منہم ان سے کہیں زیادہ سخت بدشن پکڑنے میں، ومزا اور گزر چکی ہیں ان سے کئی سخت اور طاقتور لوگ تھے. ان کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے پکڑ لیا اور ان کو ہلاک کر دیا جو اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بڑے قوت میں ہیں، ہمارے پاس بڑی صلاحیتیں ہیں. ومزا اور گزر چکی ہے مثل الاولین مثال پہلے لوگوں کی. اللہ ہمیں کلام اللہ پر یقین کامل رکھنے کے اور عمل کرنے کی